السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق آموز واقعہ۔ کسی جگہ پر ایک قاضی رہتا تھا۔ وہ قاضی صاحب لڑکیوں کے مقدمے کو سنجیدگی سے حل کرتا، اور جو بھی لڑکی کو کوئی شکایت ہوتی تو اپنا مقدمہ لے کر اس عقل مند اور تجربہ کار قاضی صاحب کے پاس جاتی، کیونکہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ قاضی صاحب حقیقت اور انصاف پر مابینی فیصلہ کرے گا۔ جب قاضی صاحب کے عزم اور فیصلوں کی باتیں بادشاہ تک جا پڑی تو بادشاہ نے اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ تانی صاحب حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے قاضی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت عقل مند انسان ہو اور تمہارے ہر فیصلہ حق پر مابین ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، میں انسان ہوں، بھی کمبھار، مجھ سے بھی غلطی سرزاد ہو جاتی ہے، اور بترہائی انصاف کی تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کو سمجھ میں آ گیا کہ قاضی عقل مند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعارف سے کر خوشی ہونے کے بجائے بلکہ حقیقت پر مابینی بتکرانی کو ترجیح دیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو اپنی شایع بنائی بنا کے پیشکش کر دی۔ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی کوئی مقدمہ آتا تو بادشاہ سلامت کی جگہ تانی صاحب اس کو حل کر دیتا۔ ایک دن ایک نوجوان دوڑتا ہوا تانی صاحب کے پاس آیا۔ اس کی شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ تانی صاحب نے اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تو اس نوجوان نے کہا، پانی صاحب، میری بیوی نے میرا نفس کاٹ ڈالا اور اپنی ہی بیوی نے مجھے نامرد کر دیا ہے۔ یہ نہ کر پانی صاحب چون گیا کہ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جو اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دے۔ پھر آنا صاحب نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ جب اسے آدھی کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو پانی صاحب نے پوچھا کہ لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جس نے اپنی ہی شوہر کو ہی نامرد کر دیا ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، تانی صاحب، آپ حقیقت کو نہیں جانتے۔ پانی صاحب نے کہا، تم اگر ہم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گی تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکی نے لرزاتے ہوئے آواز میں کہا، تانی صاحب، ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جب ہم دونوں بچپن میں تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں گے۔ جب ہم دونوں جوان ہوئے، میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری شادی بچپن ہی میں پانی دوست کے بیٹے کے ساتھ مقرر کر دی تھی۔ وہ ساتھ تجارت کرتا تھا اور ہم دونوں کی دوستی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اگر تم چاہو تو میرے وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کرو۔ میں نے اپنے بابا کو کہا، اگر آپ نے میرا رشتہ کسی دوسری رائے کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو میں ضرور کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھ سے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور اس غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار میں جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے رک گئی اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی اپنے شوہر کے خیمے کے دروازے پر۔ جب میں دروازے پر پہنچ گئی تو اندر کسی لڑکی کی گندی جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں ڈھونڈتے گندی آواز میں
آ رہی تھی۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس کے خیمے کے اندر داخل ہوئی اور میں نے منجر نکال کر اپنے ہی شوہر کا نفس کاٹ ڈالا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا۔ میں اپنے شوہر کو عین وقت قتل کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس وزن داور کہا اور اسے نامرد بنایا تاکہ اس سے اور لڑکوں کو عبرت حاصل کر سکے۔ جو نوجوان اپنی بیویوں کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آج کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ بین کرنے صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا کیونکہ اس کا شوہر اپنی تمام جرم کا اعتراف کر چکا تھا، لیکن تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے ساتھ آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا، جو لڑکیاں اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ حالات بستری میں دیکھے اور کیسے خود پر قابو پا سکتے ہیں۔ این کر اپنی صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے، اس لیے میں تیری صدائی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فانی صاحب نے اس لڑکی کو 1 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور رسم دیا کہ بادشاہ کی سلطنت میں موجود مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ریج کرنے سامنے کھڑا کر کے ان تمام کو اس کے نوجوان کی مکمل کہانی سنانی چاہیے تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی مرد عبرت حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں اس کے بعد تمام عورتیں میں حوصلہ ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں پیچیدگی نہ مرد میں پیسے ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف تنہا بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ دوستوں، میں شادی شدہ نوجوان اس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر وہ شوہر ہی اس کے ساتھ ہی بے وفائی کرنے لگ جائے تو اس عورت کا دنیا میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس عورت کے دل کو جو چوٹ پہنچتی ہے اس کو کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شادی کرنے کا حق دیا ہے اور ہر انسان اپنی شادی کر کے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر سکتا۔ جو انسان شادی کے بعد یا شادی سے پہلے ایسے کاموں میں ملوث ہوگا تو راج کا انجام بھی ضرور ایک درجہ اس لڑکے کی طرح ہوگا جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نامرد ہو گیا اور پوری سلطنت کے لیے نشانی عبرت بن گیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔